بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 28 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے حدیث کے اہم مصادر۔ آج کی اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ جس طریقے سے قرآن کریم تفسیر سے متعلق لکھی گئی مصادر ہیں، پھر نئی تفسیروں میں مصدر کی جو حیثیت رکھتی ہیں وہ، پھر اس کے بعد علوم القرآن میں جو کتابیں مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں، پھر آج تیسرا سبق کے لیے مصدر کے بارے میں حدیث کے متعلق پڑھیں گے کہ اگر حدیث کے متعلق مصدر کا درجہ دیا جائے تو کن کتابوں کو دیا جائے گا۔ ان کتابوں کا ہم تعارف پڑھتے ہیں۔ بخاری، اس کتاب کا پورا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایام۔ اس کی تالیف کا شرف امام حافظ امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل نخعی بخاری کو حاصل ہوا۔ صحیح بخاری حدیث میں تصنیف کی گئی پہلی کتاب ہے۔ فن حدیث اور ترجمۃ الباب میں تفنن و تنوع کا بہت خیال رکھا ہے۔ اس کتاب میں موجود بہت سے علمی استنباطات اور فوائد جلیلہ امام بخاری کے بے پناہ علم اور ان کے فہم کی گہرائی پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ نے رجال اور اسانید کے متعلق بھی تحقیق اور سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے، جس کی وجہ سے امام بخاری کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور مستند قرار پائی ہے۔ یعنی احادیث میں سب سے اول نمبر پہ جس کتاب کو رکھتے ہیں یا جسے مصدر کا مقام دیتے ہیں وہ ہے صحیح بخاری۔ اس کو مختصراً بخاری شریف کہا جاتا ہے احترام مند۔ اس کا پورا نام یوں تو مختصر سے بخاری شریف کہہ دیتے ہیں، لیکن پورا نام اس کا ہے الجامع الصحیح المسند المختصر، یعنی اس کے نام میں المختصر کا لفظ ہے، المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایام۔ یہ اس کے مصنف کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، جن کا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل نخعی بخاری۔ آپ بخارا کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو بخاری کہا گیا۔ صحیح احادیث میں لکھی گئی سب سے پہلی کتاب بخاری شریف ہے۔ اس کا ترجمۃ الباب جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں تفنن اور تنوع کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ امام بخاری کے علمی استنباطات اور فوائد جلیلہ آپ کے بے پناہ علم اور آپ کے فہم کی گہرائی اور گہرائی پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے اس میں جو علمی استنباطات کیے، کبھی ترجمۃ الباب سے استنباط کرتے ہیں، کبھی کبھی باب میں ایک ادنا سی مناسبت کی وجہ سے کوئی حدیث لے آتے ہیں، دوسری کسی بڑی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ یہ آپ کی خصوصیات ہیں۔ خاص طور سے ترجمۃ الباب آپ کا بہت ہی منفرد ہے، اور آپ جو باب قائم کرتے ہیں اس کے لیے جن جملوں کا انتخاب کرتے ہیں وہ بھی آپ کے فقہی بصیرت، فقہ فی الحدیث اور فقہ فی الحدیث کی آپ کی گہرائی اور گہرائی اور علمی استنباطات، یہ اس سب کے لیے جو ہے وہ الفاظ ہی، وہ جملے آپ بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ آپ نے اس کتاب میں رجال یعنی حدیث کے علاوہ رجال اور اسانید پر بھی بحث سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ آپ کی اسی حزم و احتیاط اور آپ کے اس تفنن اور تنوع کے خیال رکھنے کی وجہ سے آپ کی کتاب کو قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور مستند مانا گیا، اور اس کتاب کے بارے میں یہ علماء کی مشہور قول ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ خدا تعالیٰ کی کتاب کے بعد
سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ دوسرے درجے میں پھر آتا ہے صحیح مسلم حجت الاسلام ابو الحسین مسلم ابن الحجاج قشیری النیشاپوری نے اپنی اس الجامع الصحیح کو ابواب فقہ کی ترتیب پر مرتب فرمایا۔ آپ نے اپنی کتاب کو 3 لاکھ احادیث سے منتخب فرمایا ہے اور رجال و متون پر بھی خوب تحقیق کی ہے۔ امام مسلم ایک حدیث کے مختلف طرق کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں تاکہ ان کی طرف رجوع اور ان سے احکام کا استنباط آسان ہو سکے۔ صحیح مسلم صحیح بخاری کے بعد دوسرا مقام رکھتی ہے۔ اہل علم حضرات کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان دونوں کتابوں میں موجود تمام روایتیں یقینی طور پر متصل، مرفوع اور صحیح ہیں، اور یہ دونوں حدیث کی صحیح ترین کتابیں ہیں۔ یعنی بخاری اور مسلم ان کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ یہ صحیح احادیث میں سب سے معتبر کتابی، اسی لیے حدیث میں جو درجہ بندی ہوتی ہے، یہ یوں کہہ لیجئے کہ طبقات محدثین کا جو ہے، تو اس میں امام بخاری کو سب سے 1 نمبر پہ رکھا گیا، اور بخاری یا کتب حدیث کی جو درجہ بندی ہوتی ہے اس میں بخاری شریف پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ صحیح مسلم ہے۔ اور محدثین کی اصطلاح میں اگر کوئی حدیث ان دونوں کتابوں میں مذکور ہو تو اسے کہا جاتا ہے متفق علیہ حدیث۔ تیسری کتاب حدیث کے میں جو مصدر کی حیثیت رکھتی ہے وہ سنن ابی داؤد ہے۔ اب یہاں سے سنن کی بحث، جسے سنن اربع کہا جاتا ہے، تو سنن اربع میں سب سے پہلے نمبر پہ سنن ابی داؤد۔ امام سید الحفاظ سلیمان بن اشعث سجستانی نے اس کتاب کو ابواب فقہ کی ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ آپ نے اس کتاب میں صرف سنن و احکام کو ذکر کیا ہے اور قصص، مواعظ، اخبار، رقائق اور فضائل اعمال سے تعارف نہیں فرمایا۔ آپ نے صرف صحیح احادیث کی تخریج کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ صحیح حسن اور ان کے علاوہ دوسری احادیث بھی ذکر کی ہیں۔ یعنی اس کتاب میں صحیح حدیث کے علاوہ اس کی نیچے کی جو حدیثیں ہوتی ہیں ان کو بھی ذکر کیا ہے اپنی اس کتاب میں، اور بعض اوقات کسی حدیث کے ذوف کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں، یعنی حدیث لکھنے کے بعد وہ وضاحت بھی کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعف ہے، یا کوئی ایسے الفاظ لے آتے ہیں جو جس سے پتہ چل جائے کہ یہ حدیث ضعف ہے۔ سنن ابی داؤد کئی مرتبہ 2 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ قاہرہ کے المکتبۃ الجاریہ سے 4 جلدوں میں محمد محی الدین عبد الحمید کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی تھی۔ پھر معالم السنن کے ہمراہ پروفیسر عزت دعاس کی تحقیق کے ساتھ 5 جلدوں میں 1974 میں شائع ہوئی تھی۔ سنن نسائی یعنی سنن میں دوسرے نمبر پہ جس کا درجہ ہے، اور صحاح ستہ میں چوتھے نمبر پہ جس کا درجہ ہے، سنن نسائی، اس کو نسائی شریف کہا جاتا ہے۔ سنن نسائی امام حافظ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی کی تالیف ہے۔ آپ نے اس میں ایسے راویوں سے کوئی روایت نہیں لی جن کے متروک ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے، یعنی جو متروک راوی ہیں ان سے آپ نے کوئی روایت نہیں لی۔ یہ کتاب فقہی ابواب پر مرتب ہے۔ سنن نسائی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس انداز کی لکھی گئی کتابوں میں سب سے کم ضعیف احادیث اسی میں آئی ہے۔ یہ کتاب سنن ابی داؤد کے قریب ترین درجہ رکھتی ہے۔ سنن نسائی کئی مرتبہ 8 اجزاء میں شائع ہوئی ہے۔ اس کا سب سے بہترین نسخہ محققہ سنن نسائی بالتعلیقات السلفیہ محمد عطا اللہ امرتسری کی تحقیق کے ساتھ پاکستان کے مکتبہ سلفیہ لاہور سے 1376 ہجری میں شائع ہوا۔ سنن الترمذی یا جامع الترمذی، یعنی اس ترمذی شریف کو سنن ترمذی اور جامع ترمذی دونوں کہا جاتا ہے، یعنی امام ترمذی کی یہ کتاب سنن بھی ہے اور جامع بھی ہے۔ امام حافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی کی یہ سنن بھی فقہی ابواب پر مرتب ہے۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں صحیح، حسن، ضعیف اور غریب احادیث کو بھی ذکر کیا۔ آپ معلل احادیث کو بھی ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کی علت بیان کرتے ہیں، احادیث پر منکر ہونے کا حکم لگاتے ہیں اور وجہ نکات کو آشکارا کرتے ہیں۔ آپ فقہ، حدیث، مذاہب سلف اور راویوں کے بارے میں بھی کلام فرماتے ہیں۔ یہ کتاب کئی مرتبہ شائع ہوئی ہے۔
اس کا ایک نسخہ پروفیسر عزت دراز کی تحقیق کے ساتھ 1378 ہجری میں شائع ہوا تھا۔ ابن ماجہ یہ صحیح ستہ کی آخری کتاب، جس کو ابن ماجہ شریف بھی کہتے ہیں۔ امام حافظ ابو عبداللہ محمد بن یزید قزوینی کی یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اسے ابواب فقہ پر ترتیب دیا گیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس میں صحیح احادیث کے لانے کا التزام نہیں کیا، بلکہ صحیح، حسن، ضعیف اور ہر طرح کی احادیث اس میں جمع کی ہیں۔ اس کتاب میں ایسی بہت سی احادیث ہیں جو صحیح اور سنن میں نہیں۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے علماء نے اسے صحیح ستہ میں شمار کیا ہے۔ یعنی اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان نادر روایات کو اس میں لے آیا گیا جن کو صحیح ستہ کی دیگر مصنفین نے چھوڑ دیا تھا، اور امام ابن ماجہ کی نظر اس پہ پڑی، آپ نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا یا آپ تک وہ روایت پہنچی۔ اس کا سب سے بہتر نسخہ محمد فؤاد عبدالباقی کی تحقیق کے ساتھ 1952 میں دار احیاء الکتب العربیہ سے شائع ہوا تھا۔ اس میں بہت سی ایسی تحلیلی فہارس تیار کی گئیں جن کے ذریعے احادیث تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ امام مالک، یہ کتاب ابو عبداللہ مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمرو بن الحارث اصبحی حمیری مدنی کی تالیف۔ امام مالک اسلام کے معناز ائمہ میں سے ایک اور دارالہجرہ یعنی مدینہ منورہ کے امام ہیں۔ امام مالک سے موطا کو نقل کرنے والوں میں مدینہ، مکہ، مصر، عراق، مراکش، اندلس، قیروان، تیونس اور بلاد شام کے بہت سے محدثین شامل ہیں۔ یہ کتاب اسلامی دنیا میں پھیلی اور ایک خلق خدا نے اس سے استفادہ کیا۔ اس کی بہت سی شروحات بھی لکھی گئیں۔ موطا امام مالک کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ اس کا سب سے عمدہ نسخہ محمد فؤاد عبدالباقی کی تحقیق کے ساتھ بڑے سائز کی 2 جلدوں میں 1951 میں قاہرہ کے دار احیاء الکتب العربیہ سے شائع ہوا تھا۔ موطا امام مالک حدیث کی سب سے پرانی کتاب کہی جاتی ہے، اور بعض لوگ کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلی لکھی گئی کتاب یا حدیث کو مدون کرنے میں جب تدوین کی گئی حدیث کی تو سب سے پہلے امام مالک نے موطا لکھی ہے۔ امام مالک فقہ کے امام ہیں اور حدیث کے بھی امام۔ آپ کو امام دارالہجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام تو انس مالک بن انس ہے اور مختصراً امام مالک کہا جاتا ہے۔ آپ کی یہ مشہور زمانہ تصنیف، یہ آپ کے بعد اس کو آپ سے نقل کرنے والے عرب کے دیگر بڑے شہروں سے تعلق رکھتے تھے، جیسے مدینہ، مکہ، مصر، عراق، مراکش، اندلس، قیروان، تیونس اور بلاد شام۔ یہاں کے محدثین نے آپ سے موطا کو نقل کیا۔ یہ کتاب اسلامی دنیا میں خوب پھلی پھولی، اس کی بہت سی شروحات لکھی گئیں، اور بہت سے جو مغربی محدثین ہیں وہ اس کو صحیح ستہ میں بھی شمار کرتے ہیں، یعنی ابن ماجہ کی جگہ پہ موطا کو رکھتے ہیں۔ اب صحیح ستہ اور موطا کے بعد پھر نمبر آتا مصنفات۔ مصنف بہت ہے، مصنف ابن شیبہ، مصنف عبدالرزاق، اس طرح کی بہت سی مصنفات، لیکن سب سے اہم مصنف عبدالرزاق۔ حافظ عبدالرزاق نے اپنی مصنف کو ابواب علم پر ترتیب دیا ہے۔ کتاب میں سب سے پہلے کتاب الطہارہ، پھر کتاب الحیض، پھر کتاب الصلاۃ ہے، آخر میں ایک کتاب الجامع ہے۔ ہر کتاب کے تحت بہت سے ابواب ہیں، اور ہر باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مرفوعہ، صحابہ کرام کے اقوال و افعال اور بسا اوقات تابعین کے اقوال و افعال مکمل سند کے ساتھ نقل کیے گئے ہیں۔ اس میں 21,023 احادیث و آثار ہیں۔ یہ کتاب 11 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس پر محدث عظیم حبیب الرحمن اعظمی کی تحقیق و تخریج اور تعلیق موجود ہے۔ اسے مجلس علمی بیروت نے شائع کیا ہے۔
مسند امام احمد ابن حنبل، اس کو مسند احمد کہا جاتا ہے مختصر۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی اس مسند میں صرف ان راویوں کی روایات لی ہیں جن کی صداقت و دیانت آپ کے یہاں ثابت شدہ تھی۔ احادیث کے انتخاب میں باریک بینی اور رجال کے احوال کے تتبع نے مسند احمد کو کتب حدیث کی امامت کا درجہ دلوایا ہے۔ شیخ احمد محمد شاکر نے اس کی احادیث کی تخریج کی، نمبر لگائے، موضوعات کی فہارست بنائی اور اپنی قیمتی تعلیقات کے ذریعے اس عظیم مسند کی بے مثال خدمت سر انجام دی ہے۔ آپ نے بعض مقامات پر ہونے والے شبہات کے جواب بھی دیے ہیں۔ مسند احمد کا یہ محققہ نسخہ درمیان سائز کی 15 جلدوں میں شائع ہوا تھا۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ احادیث کی مصادر کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے صحیح بخاری کے بارے میں پڑھا، پھر صحیح مسلم، پھر سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، موطأ امام مالک، مصنف عبد الرزاق اور مسند احمد بن حنبل۔